الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد و ثنا کبریائی شہنشاہی اللہ کو دوست واسطے درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس واسطے مختصر حمد و ثنا تو بعد انتہائی عاجزی اور انکساری دے نال اللہ رب العزت دے دربار دے اندر اپیل ہے، درخواست ہے کہ مالک ارض و سما اس محفل دے اندر تسی دوست احباب دا بڑی محبت اور پیار دے نال بیٹھنا، اللہ اور اللہ دے رسول دیاں باتاں سماعت فرمانا اور علماء کرام دا بیان کرنا اللہ اپنے دربار دے اندر قبول فرمائے اور اللہ یہ بیٹھنا ساڑھے واسطے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ چودھری محمد وارث رنداوا صاحب دے طرفوں مینوں صرف 30 منٹ دا حکم ملیا ہے، میں کوشش کراں گا کہ 30 تو 31 منٹ نہ ہوئے، لیکن میں تواڈے کولوں درخواست کراں گا کہ تسی میرے وال دیکھنا ہے، میری واروزات دے اوپر توجہ کرنی ہے، کم کاج ادھر اڑانا جانا صرف 30 منٹ واسطے طرح کرنا ہے۔ انشاءاللہ تسی توجہ فرماؤ گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بھی گناہوں کو معاف فرمان گے اور تواڈا بھی محبت اور پیار دے نال سماعت کرنا اپنے دربار دے اندر قبول فرما کے اسی سارے واسطے نجات دا ذریعہ اور سبب بنان گے۔ محرم الحرام دا مہینہ ہے، اسی مناسبت نال فضیلت الشیخ برادر محترم میری جماعت دے عظیم مبلغ حضرت مولانا امتیاز احمد سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی تسی احباب دے سامنے حسنین کریمین دے فضائل بیان کر رہے سن، دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ شیخ دا بیان کرنا تسی احباب دا سماعت کرنا اللہ اپنے دربار دے اندر قبول فرمائے اور جنہ ہستیاں دا تسی تذکرہ سنیا ہے اللہ جنت بھی عطا کرے اور جنت دے اندر ان ہستیاں دا اللہ ساتھ اور پڑوس بھی نصیب فرمائے۔ کہہ دیو ذرا آمین۔ اس آمین دے اندر کوئی اختلاف نہیں، انشاءاللہ آمین کہی تے اس آمین نے بھی بیڑا پار کر دینا۔ پیارے بھائیوں، جس معاشرے دے اندر اسی رہنے ہاں ساڑھے ارد گرد ساڑھے پیار اور محبت کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہون دے نال ہی اس نوں پیار ملنا محبت ملنی شروع ہو جاتی ہے، ماں دی محبت، باپ دی محبت، رشتہ داراں دی محبت۔ وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اور دے نال محبت دا نچھاور کردے، نچھاور محبت نچھاور ہوتی ہے۔ انسان اپنی پرورش پاندا ہے تو محبت دے اندر پاندا ہے، لیکن انسان کو دھجکا اس وقت لگتا ہے
کہ جدو محبت کرنے والے پیار کرنے والے لوگ دنیا چھوڑ کے اللہ دے کول چلے جاتے، محبت کرنے والی ماں، محبت کرنے والا پیار کرنے والا باپ، کندھے دے نال کندھا ملا کے کھڑے ہونے والا بھائی بہناں بیٹیاں، جدو وہ جدا ہوندے انہاں دی جدائی انسان دی زندگی نو ایک دفعہ جھنجوڑ کے رکھ دیندی ہے، اور اپنے پیاریاں دیا یہ جدائی انسان قدم قدم تے محسوس کرتا ہے، قدم قدم تے انہاں دی جدائی انہاں دے پیار نو محسوس کرتا ہے کہ کاش اج موقع ہوندا میرے نال پیار کرنے والا میرا باپ اس موقع تے موجود ہوندا، عیداں دے اوپر، شبراتاں دے اوپر۔ آج اسی پروگرام کر رہے ہیں، یقین جانیے گا کہ آج اگر پروگرام دے اندر چودھری علی محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی موجود ہوندے تو میرے دل دی کیفیت کچھ اور ہوندی، چودھری وارث سے دل دی کیفیت کچھ اور ہوندی۔ تو پیار کرنے والے جدوں چلے جان نا انہاں دی یاداں قدم قدم تے آندیاں، اور یہ میری اور تہاڈی بات نہیں ہے، اس کائنات دے امام پیغمبر میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد، کہہ دیو سارے محبت نال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنی محبت نال تسی پیار نال درود پڑھو گے، میں دعا کراں گا اللہ اتنی محبت پیار دے نال تانوں جنت بھی عطا کرے گا اور اپنے نبی دا ساتھ اور پڑوس بھی نصیب فرمائے گا۔ میرے محبوب دے جدو پیارے جدا ہوئے نا تو میرے محبوب بھی قدم قدم تے اپنے پیارے نو یاد کردے ہوندے سن۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف نہیں لائے تو والد محترم پہلے دنیا تو رخصت ہو گئے، اور تھوڑی جی عمر ہے تو والدہ ماجدہ دنیا تو رخصت ہو گئی، اور پھر پیار کرنے والا چچا دنیا تو رخصت ہو گیا، اور اسی طرح رفیق حیاض خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم دے اندر دکھا دے اندر ساتھ دینے والی خدیجہ جدا ہوئی تو اللہ دے رسول مختلف مواقع دے اوپر انہاں لوگوں کو یاد کر دے، اور اللہ دے رسول نے انہاں دی یاداں ستایا کر دیا۔ صحیح حدیث کے اندر آندا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی گوشت بنا دینا تو میرے محبوب بھیج دے جاؤ فلاں محلہ دے اندر خدیجہ دی سہیلی رہتی ادھر بھی دے کے آؤ، فلاں گلی دے اندر خدیجہ دی سہیلی رہتی ادھر بھی دے کے آؤ، فلاں گھر دے اندر خدیجہ دی دوست رہتی ادھر بھی دے کے آؤ۔ اللہ اللہ، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک ہمشیرہ سن، انہاں دا نام سی حالہ، اور انہاں دی آواز اور سیدہ خدیجہ دی آواز نہ ملتی جلدی آئی۔ اللہ دے رسول ایک دفعہ گھر تشریف فرمائے تو حضرت حالہ باہروں آئیاں اور انہوں نے گفتگو کی ہے۔ حالہ دی آواز میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کنہ دے نال ٹکرائیے، میرے محبوب نو خدیجہ یاد آ گئی، دکھ سکھ دے اندر ساتھ دینے والی خدیجہ، اور میرے محبوب نے فرمایا اللہم حالہ، اے میرے اللہ یہ حالہ لگ دی، یہ حالہ دی آواز ہے۔ تو یہ پیاریاں دیاں جدائیاں ہر انسان نو قدم قدم تے یاد آندیاں، خوشیاں دے موقعوں دے اوپر، غمیاں دے موقعوں دے اوپر، لیکن یاد رکھیے گا اے جدو پیارے ساڈے کولوں جدا ہو جاندے ہیں، اے جدائی اللہ دا فیصلہ ہے، اے اللہ دا قانون ہے، جو دنیا تے آیا ہے نا انہیں جانا ہی جانا۔ اللہ قرآن دے اندر اعلان فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کائنات دے لوگوں ہر انسان واسطے، ہر زیرو واسطے، ہر جاندار واسطے بنائے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہن والی ذات ہے تو میرے اللہ دی۔ اگر باپ جدا ہو رہا ہے تو ایک دن میں بھی جو دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، اگر بھائی بھائی جنال جدا ہو رہا ہے تو ایک دن ساڑھے اتنے ہی یہ پیغام آنا ہے۔ اس واسطے عربی شاعر کہندا ہے الموت قدح کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها،
کائنات دے لوگوں، موت ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے، موت ایک ایسا اللہ دا قانون ہے، الموت قدح کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها، کہ موت ایک ایسا جام ہے، موت ایک ایسا پیالہ ہے کہ جڑا ہر بندے نے پینا ہے، ہر بندے نے نوش کرنا ہے، والقبر باب کل نفس داخلوها، قبر ایک ایسا دروازہ ہے کہ جن وچوں ہر انسان نے گزرنا ہے۔ اگر چودھری علی محمد جدا ہو گیا ہے، ایک دن اسویں دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے، آج چودھری وارث کی کڑ خالی ہوئی ہے، ایک دن ساڑے بچیاں دیاں کنڈا بھی خالی ہو جانی ہیں۔ فرمایا کہ موت اللہ تعالیٰ دا ٹل فیصلہ ہے، اللہ دا ٹل قانون ہے، اس موت دے کولو کوئی بھی مستثنا نہیں ہے، مبرہ نہیں ہے، موت دے کولو پاک ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت دی ذات ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کر دیا سن، فرمایا امی عائشہ فرمانی ہے سن لوگوں، اگر مخلوق دے وچوں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوندا تو میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہ دے۔ الا انما کانت وفات محمد دلیلا علی ان لیس للہ غالب، لو کانت الدنیا تدوم لواحد فکان رسول اللہ مخلدا، مخلوق دے وچوں اگر کسی نے ہمیشہ رہنا ہوندا تو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ رہا دے۔ اللہ دے رسول دنیا تو چلے جانا اس بات دی دلیل ہے کہ اللہ تو سوا کوئی ہمیشہ نہیں رہن والا، سارے نے دنیا چھوڑ کے چلے جانا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جڑے پیارے ساڑے کو جدا ہو جاندے انہاں دے ساڑے اوپر کچھ حقوق بھی ہیں، کچھ حق بھی ہیں۔ بہت سارے اولاداں اپنے والدین دے اوپر مٹی پا کے نا انہاں دے حقوق دے اوپر بھی مٹی پا دے دیں، والدین نو قبر دے اندر دفن کر کے انہاں دے پیار تے محبت نو ہی دفن کر کے آ جاندے۔ میری جماعت ایک بزرگ ہے فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد المنان راسخ صاحب حافظہ اللہ تعالی، ذرا توجہ کریے گا، فرما دیں کہ میرے ایک دوست ہے گجرانوالہ دے اندر، وہ فوت ہو گیا، اور فوت ہونے تو بعد میں کافی دیر بعد اس علاقے دے اندر گیا تو میں اپنے دوست کے گھر پہنچیا اور میں اپنے دوست کے بچیاں نو کہا، بڑے بچے نو کہا کہ میں نو اپنے والد دی قبر تے لے کے جاؤ، میرے دوست دی قبر تے لے کے جاؤ مینو۔ وہ بچہ کہندا ہے حضرت جی بیٹھو، چھوٹا بھائی آئے گا اور چھوٹا تو لے کے جائے گا۔ چھوٹا آ گیا، چھوٹے نو آکھیا جاندہ ہے کہ میں نو اپنے دوست، اپنے والد، تواڈے والد میرے دوست کی قبر تے میں لے کے جاؤ، میں دعا کرنا چاہنا، دعائے مغفرت کرنا چاہنا۔ چھوٹا کہندا ہے حضرت جی ٹھہرو، تیسرا بھائی آئے گا تو لے کے جائے گا۔ وہ تینوں بھائی ایک دوسرے نال ٹال مٹول کرتے رہ گئے۔ شیخ کہندر میں پوچھیا کہ وجہ کی ہے تسی میرے قبر تے کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ توجہ، اولاد کہتی ہے کہ حضرت جی شرمندہ نہ کرو، سنو اپنے ابے دی قبر دا پتہ کوئی نہیں کتنے قبر بنائی سی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ بھائیو، اے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے نے ساڑے اوپر کچھ حقوق بھی ہیں، کچھ حق بھی ہیں، انہاں دے اوپر مٹی پا کے انہاں دے حقوقاں دے اوپر مٹی نہیں پانی، انہاں دے اوپر مٹی پا کے انہاں دے پیار تے محبت دے اوپر مٹی نہیں پانی۔ اور ایسیاں اولاداں دا کی فائدہ کہ جڑی اولاداں اپنے والدین دیاں قبراں بھی بھول جان۔ میں سلام پیش کرنا چودھری عبد الوارث نو رنداوا صاحب نو کہ جنہاں نے چودھری علی محمد دی روایت نو زندہ کردے ہوئے آئی تانوں سانو جمع کیتا ہے کس واسطے؟ اللہ اور اللہ دے رسول دیاں باتاں سنن واسطے۔ چودھری علی محمد وہ انسان سی کہ انہاں دے گھر اگر پوتا بھی پیدا ہوندا سی نا تو وہ کسی عالم دین نو بلا کے درس قرآن کراندے ہوندے سن، اللہ اور اللہ دے رسول دیاں باتاں کراندے ہوندے سن۔ اے چودھری صاحب دی تربیت اثر ہے کہ آج میں نے اور تواڈی ملاقات کرائی گئی ہے کس واسطے کہ اللہ اور اللہ دے رسول دیاں باتاں کریے۔ تو پیاریاں دے ساڑے اوپر کچھ حقوق ہیں۔ پہلا حق ہے
کہ اگر اللہ دا کوئی حق رہتا ہے انہوں دے اوپر جب بندیاں دا، تو سانو چاہیے جڑے پیارے ساڈے کو جدا ہو گئے انہوں دے اوپر کوئی اللہ دا حق ہے یا بندیاں دا حق ہے، تو سارے نالوں پہلے اسی وہ حق ادا کریے، انہوں دے طرف حقوق ادا کریے۔ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے امام الانبیاء جناب محمد، سارے بولو محبت نال، اللہ تنوں مینوں قیامت والے دن اپنے محبوب دے حضرت حوض کوثر دا پانی نصیب فرمائے۔ ذرا اونچی آواز نال پیار نال بولو، میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک عورت آ گئی، کہتی محبوب جی میری والدہ فوت ہو گئی ہے، اور اس حالت کے اندر فوت ہوئی ہے کہ انہیں منت منی آئی کہ میں اللہ دے گھر دا جا کے طواف کراں گی، حج کراں گی، عمرہ کراں گی، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی اور فوت ہو گئی ہے۔ دیکھنا ایک طرف دو لوگ ہیں کہ جنہوں اپنے والد کی قبر بھی بھول گئی ہے، ایسے بد قسمت اولاد، بد نصیب اولاد۔ ایک اور خوش قسمت اولاد ہے کہ جڑی اپنی والدہ دی وفات بعد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوندی ہے اور آگے کہتی محبوب جی میری ماں نے منت منی آئی زندگی کے اندر کہ میں بیت اللہ دا حج کراں گی، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی تھی اور دنیا تو چلی گئی۔ میرے واسطے کی حکم ہے؟ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مائی میں محمد نو یہ بات دس، اگر تیری ماں دے اوپر کسے دا حق دنیا دے اندر موجود ہوندا، انہیں کسی دے کچھ پیسے دینے ہوندے، کچھ حق ادا کرنا ہوندا، تو کیا تو دی وفات تو بعد دا حق ادا کرنا سی کہ کوئی نہ؟ محبوب جی ضرور ادا کرنا ہی، پیاریاں دا پہلا حق ہے کہ جڑے انہاں دے اوپر حقوق ہوون انہاں تے لوائقین ادا کریں، میں ضرور ادا کرنا ہی۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اگر اللہ دے حقوق رہندے ہوئے تو فوت ہون والے دے لوائقین انہاں دے طرف ادا کرے، تو ساڈے پیاریاں دا ساڈے اُتے حق ہے کہ جدوں کوئی فوت ہو جائے انہاں نوں تدفین کرن تو بعد، انہاں دے دفن کرن تو بعد انہاں دے حقوق دے اوپر مٹی نہیں پانی، جس طرح اپنے ہاتھاں دے نال اپنے پیاریاں دے اوپر مٹی پانے ہاں، انہاں دے پیار دا تقاضا ہے کہ انہاں دے حقوق دے اوپر مٹی نہیں پانی، انہاں نوں دفن کرن دے نال انہاں دے حقوق نوں دفن نہیں کرنا، بلکہ انہاں دی وفات تو بعد ساڈے تے لازم ہے کہ انہاں دے حقوق نوں ادا کریے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور کتنے بد نصیب ایسے نوجوان ہیں کہ جنہوں اپنے والدین دی قبراں دا بھی علم نہیں ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سیدہ آمنہ دی قبر سے گئے اور 1000 دا لشکر میرے محبوب دے نال ہے، اور اللہ دے رسول سیدہ آمنہ دی قبر سے جا کے اتنا روئے اللہ 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 اللہ، اتنا روئے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک آنسوں نال تر ہو گیا، داڑھی تر ہو گئی، اور جیڑی جگہ تے میرے محبوب تشریف فرما سن نا وہ زمین بھی تر ہو گئی۔ 1000 دا لشکر میرے محبوب دے نال سیدہ آمنہ دی قبر تے بیٹھ کے رو رہا ہے، اور ساڑی بدقسمتی ہے وے ساڑے پیارے دفن ہو گئے، حقوق بھی دفن ہو گئے، پیارے دفن ہو گئے، پیارے دا پیار بھی دفن ہو گیا۔ نہ میرے بھائی نہ، جان والے پیاریاں دا حق ساڑے اتے وے کہ انہاں دے حقوق ادا کیتے جان جڑے انہاں دے اوپر لازم سن۔ اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمنہ دی قبر تے رو رہا ہے۔ ایک میرا اپنا تصور، اللہ دے رسول دے دل دے اندر خیال آندہ ہوئے گا، ماں آمنہ کاش کیا تو زندہ ہوندی تو تینوں پتہ چلتا کہ اللہ نے تیرے بیٹے نو صرف نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء بنا دیتا ہے۔ جدو اولاد نو کامیابیاں ملتی ہیں نا، اپنے پیارے یاد آتے ہیں، کاش کہ ساڑی کامیابی دے اندر ساڑے پیارے موجود ہو دے، کاش کہ ساڑیاں خوشیاں دے اندر ساڑے پیارے موجود ہو دے۔
میرے محبوب رو رہے ہیں، اور میرا تصور اللہ کے رسول فرما دے ہوں گے اما آمنہ کاش کی آئی تو زندہ ہوں گی، میں محمد نو دیکھ دی اللہ نے، میں محمد نو حسین نہیں بنایا بلکہ سارے حسینہ دا سردار بنا دیتا ہے۔ اما آمنہ کاش ہے تو زندہ ہوں دی تو دیکھ لی کہ اللہ نے صرف میں محمد نو نبی نہیں بنایا بلکہ امام الانبیاء جناب محمد سارے نبیوں دا سردار بنا دیتا ہے۔ امام الانبیاء دے دل دے اندر خیال آندا ہوئے گا اما آمنہ کاش ہے تو زندہ ہوں دی تو دیکھ دی کہ لوگاں دے بچیاں نو انہاں دے والدین سیر کران دے، لیکن جدو میں محمد کا دل زخمی ہو جائے کائنات طرف زمین کو اٹھا کے آسمانہ دی اور جنت دی سیر میں محمد نو کرا دینا ہے۔ میرے باپو دے دل دے اندر خیال پیدا ہوئے گا اما آمنہ کاش ہے تو زندہ ہوں دی، میں محمد نو دیکھ دی، میں محمد دا دیدار کر دی۔ اللہ نے میں نے اتنا مقام عطا کر دیتا ہے کہ اگر میں محمد چند دیر اشارہ کرا اللہ چند نو دو ٹکڑے کر کے میں محمد دے قدمہ دے اندر پہنچا دینا ہے۔ اما آمنہ کاش ہے تو زندہ ہوں دی، میں محمد نو دیکھ دی، اللہ نے میں محمد نو امام القبلتین بنا دیتا ہے، ساری کائنات دا سردار بنا دیتا ہے۔ لوگوں جدو کامیابیاں مل دیاں اپنے پیارے یاد آندل، جدو عزت مل دیاں اپنے پیارے یاد آندل، جدو خوشیاں مل دیاں اپنے پیارے یاد آندل، جدو عید دا موقع آندا ہے اپنے پیارے یاد آندل۔ اپنے پیاریاں دا پہلا کہوے کہ جڑے انہاں دے اوپر حقوق ہیں انہاں دی وفات تو بعد انہاں حقوق نو ادا کرنا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور اللہ چودھری عبدالوارث رندھاوا جیسی اولادہ اللہ ہر نو دے کہ جیڑا چودھری علی محمد دی وفات تو بعد انہاں واسطے دعاواں دا اہتمام، درس قرآن دا اہتمام، درس حدیث دا اہتمام کر رہا ہے۔ اور فوج شدگان دا دوسرا حق ہے ساڑھے پیارے دا حق ہے کہ جدو پیارے فوت ہو جاننا انہاں دے حق دے اندر دعاواں کرنی ہیں، دعاواں کرنی ہیں، اپنیاں دعاواں دے اندر انہاں نو بھلانا نہیں ہے، اپنیاں دعاواں دے اندر انہاں نو یاد رکھنا ہے، کسی دعا دے اندر بھی انہاں نو نظر انداز نہیں کرنا۔ اور جیڑا بندہ جیڑا بچہ جیڑی اولاد اپنے والدین واسطے دعا کر دی ہے نا اللہ دعا کرنے والے نے تو اجر دیندے ہی دیندے لیکن اللہ اس بندے دے درجے جنت دے اندر بلند کر دیندے۔ تسی احباب نے میری طرف دیکھنا ہے، میرے محبوب نے فرمایا ایک بندہ جنت دی ایک بلڈنگ دے اندر زندگی بسر کر رہے ہوتا ہے، جنت دی ہر بلڈنگ نیچے نال اوپر والی بہتر، اس نال اوپر والی بہتر، اس نال اوپر والی بہتر۔ اے جنت دی ایک بلڈنگ دے اندر ایک بندہ زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کہتے ہیں میرے بندے ہاں جی توجہ میری طرف، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، سارے بولو پیار نال محبت نال تھوڑی سستی ختم ہو گئی۔ اور اے درود پڑھن دا اتنا ثواب ہے، میرے محبوب نے فرمایا کہ جتنا بندہ زیادہ میں محمد تے درود پڑھتا ہے نا قیامت والے دن اس کو اتنا میں محمد کا قرب نصیب ہوئے گا۔ ذرا پڑھو کھان پیرے اور تھوڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف دیکھنا ہے، ایک بندہ جنت دی اس بلڈنگ کے اندر زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، جنت دی ہر بلڈنگ نیچے نالوں دوسری بہتر، اس نال اوپر والی بہتر، اس نال اوپر والی بہتر۔ اللہ کہتے ہیں جنت کے اندر زندگی بسر کرنے والے لوگ میرے بندے اے جنت دی بلڈنگ ہے، مکان ہے، کمرہ خالی کر دے، ذرا اوپر آ جا، میں اللہ تیروں جنت کے اندر ترقیاں دے رہا۔ وہ بندہ پتہ نہیں کی کہتا ہے اللہ یہ تیرا انعام ہے لیکن میرا سوال ہے کہ ترقی میں کیوں مر رہی، میں ہوں جنت کے اندر پہنچ چکیا، میں نمازاں تا نہیں پڑھتا کہ جنہ نمازاں دے نال میں ہوں ترقی ملے، میں قرآن دی تلاوت ہوں نہیں کر رہا کہ میں وہ دے نال جنت دے اندر ترقی ملے،
میں کوئی صدقہ خیرات تو نہیں کر رہا کہ جی وجہ تو جنت کے اندر میرے ترقی ملے، میں کوئی حج اور عمرہ تو نہیں کر رہا کہ جی وجہ تو میرے جنت کے اندر ترقی ملے، میں کوئی نیک عمل تو نہیں کر رہا۔ اللہ جنت کے اندر عزت ترقیاں تو میرے کیوں عطا کر رہا ہے؟ حدیث آخری جملہ خدا را توجہ کرنا، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم فرماتے ہیں ہاں میرے بندے تو نماز تو نہیں پڑھ رہا، تو روزے تو نہیں رکھ رہا، تو حج تو نہیں کر رہا، لیکن جڑی دنیا دے اندر تو نیک اولاد چھوڑ کے آیا سا، نیک اولاد، اور دنیا دے اندر تیری نیک اولاد ہاتھ چک کے تیرے واسطے دعا کر رہی ہے، اور میں اللہ جنت دے اندر تینوں ترقیاں تے عزتاں عطا کر رہا ہوں۔ تو پیاریاں دا ساڈے تے حق ہے کہ انہاں نوں اپنی دعاواں دے اندر یاد رکھنا ہے۔ کوئی دعا ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جیڑی دعا دے اندر اپنے پیاریاں نوں یاد نہ کیتا جائے۔ اور جدو بندہ غیب واسطے دعا کرتا ہے کسی ایسے بندے واسطے کہ جڑا بندہ موجود نہ ہوئے اور اس واسطے دعا کیتی جاتی ہے، میرے محبوب نے فرمایا اللہ فرشتے دی ڈیوٹی لگا دے دعا کرنے والے دے سرانے کھڑے ہو کے کہندا ہے اللہ جس واسطے دعا کر رہے ہیں اس کو بھی اپنی رحمتاں عطا کر دے، لیکن جو اپنے بھائی واسطے، اپنے والد واسطے، اپنے رشتہ دار واسطے، اپنے دوست واسطے یہ تیرے کو منگ رہا ہے، میں فرشتہ یہ حق دعا کر رہا کہ اللہ اس نو اوہی عطا کر دے۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 دوست بنائے ہوئے سن، انہوں کا نام لکھ رہے سن، نام لکھن تو بعد نہ ایک ایک دوست کے اندر بیٹھ کے دعا کرتے ہوتے سن۔ کام ہی ابو دردہ نو یہی سی۔ بیگم نے پوچھ رہا میرے سر دے تاج ہو، اے تسی کیڑا کم شروع کیتا ہویا ہے؟ توجہ، اے کیڑا کم تسی شروع کیتا ہویا ہے کہ 300 دوست واسطے تسی دعاواں ہی کرتے رہندے ہو؟ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں سن، میں اپنے کنا دے نال امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں فرمان سنیا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا ہے کائنات دے لوگو جیڑا بندہ کسی واسطے دعا کردا ہے اللہ دا فرشتہ کھڑے ہو کے دعا کرنے والے دے حق دے اندر وہی دعا کردا ہے۔ میں مثال دینا چاہنا، اگر کوئی بندہ بیٹھ کے دعا کردا ہے اللہ میرے بھائی نو صحت عطا کر دے، اللہ دا فرشتہ کہندا ہے اللہ دعا کرنے والے نو بھی صحت عطا کر دے۔ اگر کوئی بندہ کہندا ہے اللہ میرے بھائی نو رزق حلال عطا کر دے، اے فرشتہ کہندا ہے کہ اللہ اس دعا کرنے والے نو بھی رزق حلال عطا کر دے۔ اگر کوئی بندہ کہندا ہے اپنے بھائی واسطے اللہ میرے بھائی دے گناہاں نو معاف کر دے، اللہ دا فرشتہ کہندا ہے کہ اللہ اس دعا کرنے والے دے گناہاں نو بھی معاف کر دے۔ اگر کوئی بندہ کسی واسطے کہندا ہے کہ اللہ میرے بھائی نو عذاب قبر دے کولوں محفوظ کر لے، اللہ دا فرشتہ کہندا ہے اللہ دعا کرنے والے نو بھی عذاب قبر دے کولوں محفوظ کر لے۔ اگر کوئی بندہ یہ دعا کردا ہے اللہ میرے بھائی نو جنت دا داخلہ عطا کر دے، اے فرشتہ کہندا ہے کہ اللہ اس دعا کرنے والے نو بھی جنت دا داخلہ عطا کر دے۔ اج تسی تے میں اپنا موسم چودھری علی محمد صاحب سے دعاواں کرنیاں، اے دا میں تے تانوں فائدہ ہونا ہے کہ اللہ دے فرشتیاں نے ساڈے واسطے دعاواں کرنیاں کہ اللہ جڑے چودھری واسطے دعاواں کر رہے ہیں اللہ انہاں دے عوض دے اندر انہاں نو بھی جنت دا داخلہ عطا کر دے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے او میرے رفیق حیات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کولوں سنیا ہے جیڑا بندہ کسی واسطے دعا کردا ہے اللہ دے فرشتے او دے حق دے اندر دعا کردے ہیں، میں اے چاہنا انت دو علی الملائکہ میں 300 دوست واسطے اس واسطے دعا کرنا تاکہ اللہ دے فرشتے میں ابو دردہ واسطے دعاواں دا اہتمام کریں۔ تو فوج شدگان دا پیاریاں دا ساڈے تے اے حق ہے کہ انہاں نوں اپنی دعاواں دے اندر یاد رکھنا ہے۔ بھائیو وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے جو اپنے والدین نوں اپنی دعاواں دے اندر یاد رکھدا ہے، اپنے والدین دیاں قبراں تے جا کے انہاں واسطے دعاواں کردا ہے، اپنے پیاریاں نوں خوشیاں تے غمیاں تے یاد رکھدا ہے۔ خدا را اس امت دے گمراہی اور ضلالت اور ذلت دے مختلف اسباب دے وچوں ایک سبب یہ بھی ہے
کہ جس طرح اسی اپنے پیاریاں دے جسموں تے مٹی پانے ہاں اسی طرح اپنے پیاریاں دے حقوق تے بھی مٹی پا دینے ہاں۔ جس طرح اپنے پیاریاں دے جسموں اسی دفن کرنے ہاں اسی طرح اسی اپنے پیاریاں دے حقوق نو بھی دفن کر دینے ہاں۔ نہ خوشیاں دے موقع تے غمیاں دے موقع تے رات دیاں تنہائیاں دے اندر اے تہجد دے ٹائم اشراق دے ٹائم فریض تو بعد خوشی دے موقع تے اپنے پیاریاں نو یاد کرنا اے پیاریاں دا ساڈے حق ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ عرض کیتا ہے اللہ اپنے دربار دے اندر قبول فرمائے اور سنو سارے نو اپنے پیاریاں دے حقوق دا خیال رکھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اج بڑی میں کمی محسوس کر رہا ہوں چودھری علی محمد صاحب دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ایک نیک انسان دی شکل دے اندر وراثت دے اندر چودھری وارث رنداوا صاحب اللہ نے انہوں نے اولاد دیتی ہے جنہیں انہوں واسطے اج بھی دعاواں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ میں اپنے بھائی دے کو درخواست کرنا چاہنا تسی دوستاں دی موجودگی دے اندر کہ چودھری علی محمد صاحب میرے دے نال دین دے معاملے دے اندر کندھے دے نال کندھا بچھا کے کھڑے ہوندے سن۔ کوئی پروگرام ایسا نہیں سی ہوتا جن میں چودھری صاحب شرکت نہیں سی کرتے۔ کوئی بچیاں دے انعام دی تقسیم ہونی، کوئی مسجد دے اندر پروگرام ہونا، کسی میدان دے اندر وہ کدی بھی پیچھے نہیں سی رہندے۔ اس دین دی معاملت دی وجہ تو اللہ نے چودھری علی محمد نو بہت ساریاں عزتاں دے نال نوازیا سی۔ وہ ڈپٹی ہن میرے بھائی عبد الوارث رنداوا دے کندھے دے اوپر موجود ہے۔ انہاں نوں بھی چاہیے ہے کہ اپنے باپ دی سیٹ سنبھالدے ہوئے سانو انہاں دے کول مال دی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، چندے دی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، صرف انہاں دی وقت دی ڈیمانڈ ہے کہ جدوں بھی کوئی دینی پروگرام ہوئے انہاں نوں چاہیے ہے کہ چودھری علی محمد صاحب دی اچھی ادا نو یاد کردے ہوئے دینی شعبے دے اندر پروگرام دے اندر شرکت کرنی چاہیے ہے۔ گلشن مدینہ قریب ہی تواڈے کالونی ہے۔ کل مغرب تو بعد ایک بہت اچھے خطیب مداح صحابہ حضرت مولانا سرفراز حیدر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آ رہے ہیں، جنہ دا خصوصی عنوان ہے فضائل سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ وہ پروگرام بھی میرے بھائی دی زیر سرپرستی دے اندر زیر نگرانی دے اندر ہو رہا ہے۔ میرا ویر بھی تشریف لے آئے، انشاءاللہ اتھے بھی چوری صاحب سے دعا کریں گے۔ تسی سارے نو میری طرف دعوت ہے، انشاءاللہ تواڈے واسطے معقول کھانے دا بھی انتظام ہوئے گا۔ اللہ یہ بیٹھنا بڑی محبت دے نال پیار دے نال تسی احباب دا سماعت کرنا، ٹوٹے پھوٹے الفاظ دے اندر میرا کچھ نہ کچھ عرض کرنا، اللہ اپنے دربار دے اندر قبول فرما کے اسی سارے واسطے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے، اور اللہ اس بیٹھنے نو قیامت والے دن ساڑے واسطے دخول جنت دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ اللہ جنت بھی عطا کرے اور جنت دے اندر اپنے محبوب دا ساتھ بھی نصیب فرمائے۔ چودھری علی محمد صاحب دی ایک نیکی دا تذکرہ کر کے میں کہ دعا دی درخواست کروں گا اپنے بھائی کو۔ چودھری علی محمد صاحب وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی دے اندر ایک اللہ دے گھر دی بنیاد رکھ کے گئے۔ اللہ دے گھر دی بنیاد اپنی زمین دے اندر اپنا پیسہ خرچ کر کے ایک توحید دا اور نبی دی سنت دا پودا لا کے گئے، اور میرے محبوب دی حدیث میرے یاد آتی ہے، میرے محبوب نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ واسطے اللہ دی رضا واسطے اللہ دا گھر بناتا ہے، ایک گھونسلے پرندے دے گھونسلے دے برابر بھی کیوں نہیں بناتا، اللہ وہ دے بدلے دے اندر جنت دے اندر اس واسطے گھر تیار کر دے دے۔ اگر اجازت ہوئے تو ایک مثال دے کے بات میں ختم کراں، لیکن میری خدا را میری آخری معروضات بھی توجہ نہ سنیے گا۔ اکاڑا دے اندر ایک مسجد بنے لگی، اور مسجد بنان والا چودھری وارث کی طرح صاحب استطاعت آدمی سی، انہیں اعلان کیتا کہ اس مسجد دے اندر کسی دا پیسہ نہیں لگانا، کسی کو سیمنٹ نہیں لینا، مجری نہیں لینی ہے، اکیلے میں بنانی ہے۔ وہ دی حکم دی تعمیل ہوئی، مسجد بن گئی۔ اللہ دے گھر بن جایا کرتے ہوندے رکدے ہوندے نہیں ہیں، بن گئی۔ جدو بنی نا تو انہیں دعا کی تھی، اللہ تیرے محبوب نے فرمایا کہ جیڑا بندہ مسجد بناتا ہے دنیا تے او دا گھر تو جنت دے اندر بنانا ہے۔ اللہ میرا گھر جیڑا تو مسجد ایوز دے اندر جنت ہی بنایا ہے، میں نے خواب وچ بھی کھا تے صحیح۔ انہوں خواب آئیے، ایک خوبصورت محل ہے، اور خواب دی حالت دے اندر اس میں دسیا جاتا ہے کہ اے تیرا جنت دے اندر تیرے آن تو پہلے محل تیار کر دیتا ہے،
لیکن کی دیکھتا ہے کہ وہ محلے دی ایک غریب خاتون دی بھی نال بلڈنگ ہے جنت دے اندر. وہ خواب ختم ہوئی. سویرے علماء دے کو پوچھا گیا حضرت جی میں اللہ کو دعا کی تھی اس طرح میں خواب آئی لیکن خواب دے اندر میں اپنا محل بھی ویکھیا ہے لیکن اپنے محل دے نال مسجد دی غریب ترین پڑوسن او دا محل بھی ویکھیا ہے. علماء نے جواب دیتا تیرے خواب دی تعبیر ہے کہ انہیں بھی کوئی نہ کوئی مسجد دے اندر حصہ پایا ہونا ہے. چودھری صاحب آئے, مستریوں کو بلایا گیا, مزدوروں کو بلایا گیا, ٹھیکیدار کو بلایا گیا. اے مسجد دی پڑوسے جڑی خاتون ہے جی کوئی معاملت تو نہیں لئی. کہنے لگے حضرت کچھ نہیں لیا, نہ سیمنٹ لیا, نہ ریت لئیے, نہ بجری لئیے, نہ پیسے لے. وہ کہنے لگا نہیں کچھ نہ کوئی ضرور ہویا. کہتا کچھ نہیں. چودھری کہتا نہیں یاد کر لو کچھ نہ کوئی ضرور ہویا ہے. توجہ, ایک مزدور کہتا ہے ایک بات میرے یاد ہے چودھری صاحب, میں مثالہ بنا رہا سا. توجہ ہے, بات نو ختم کرنے لگا. میں مثالہ بنا رہا سا تو میرا بیلچہ مثالہ بنا دیا ٹوٹ گیا. میں نے آسے پاسے بڑی کوشش کی تھی, میں نے کدھر بیلچہ نہیں ملیا. میں اسماعیل کا دروازہ کھڑکایا سی یہ کو بیلچہ لیا سی. اتنی دیر تک میں وہ بیلچہ استعمال کیتا سی جتنی دیر تک میرا بیلچہ نواں نہیں سی آ گیا. علماء نے جا کے خواب دستا ہے, اے صورتحال دستا ہے. علماء نے خواب دی تعبیر دسی, اللہ دے بندیا تو پوری مسجد بنائی ہے, اللہ نے تینوں تیرے واسطے بھی جنت کے اندر گھر تیار کر دیتا ہے. اور اس خاتون نے تھوڑے لازم واسطے ایک بیلچہ دیتا ہے. اللہ نے ایک بیلچہ دینا تھوڑی دیر دے اندر اتنا پسند آیا ہے کہ اس بیلچے دے عوض دے اندر اللہ ایدہ بھی جنت دے اندر گھر تیار کر دیتا. اللہ اللہ اللہ. تو چودھری علی محمد صاحب نے اپنی زندگی دے اندر اللہ دے گھر دی بنیاد رکھی ہے. یہ ہن ذمہ داری ہے میرے بھائی دی, اس اللہ دے گھر دی تعمیر نو, اس اللہ دے گھر دی ترقی نو, اس اللہ دے گھر دی تسکین نو مزید بڑھائے تعمیر نو. انشاءاللہ جتنے فاروق حیدر دی ضرورت ہوئے گی فاروق حیدر نے کدی پہلے انہوں نے کلیا چھڈیا نا, انشاءاللہ پھر چھڈا گے. اللہ تھوڑا بیٹھنا میرا ٹوٹے پھوٹے الفاظ دے اندر کرنا اپنے دربار دے اندر قبول فرمائے. اللہ میرے ویر دے علم و عمل دے اندر برکتہ عطا فرمائے. چودھری علی محمد صاحب دی اللہ مغفرت فرمائے, جنت دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.